جسم ہمارا اس مٹی سے بنا ہے، لہذا اس جسم کی جو خوراک ہے اور اس جسم کی جو طاقت کی چیزیں ہیں، اس جسم کو آرام دینے کی جو چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے اس مٹی کے اندر رکھی ہے۔ جو کچھ بھی مٹی سے نکل رہا ہے وہی اس جسم کی خوراک ہے، اور وہی چیزیں اس جسم کے آرام کے لیے ہیں۔ لوہا بھی زمین اسی مٹی سے نکل رہا ہے، سونا چاندی بھی، اور اس طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی، یہ سارا کچھ جتنا بھی کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ اسی مٹی سے نکل رہا ہے۔ تو لہذا جسم مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کی خوراک بھی اللہ پاک نے اسی زمین کے اندر مٹی کے اندر رکھی ہے۔ لیکن روح یہ اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، یہ ایک آسمانی چیز ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ آسمانی چیز ہے۔ تو لہذا اس کی جو خوراک ہے، اس کی جو طاقت کی چیزیں ہیں اور اس کو طاقتور بنانے والی چیزیں، وہ بھی اللہ پاک نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ لہذا روح کا تعلق ان زمینی چیزوں کے ساتھ اور ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح کا تعلق ہے آسمان والی چیزوں کے ساتھ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور دل کا جو چین اور سکون ہے اور اطمینان ہے، وہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کے اندر رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دل کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، جسم کی خوشی اصل خوشی نہیں ہوتی۔ اصل خوشی، اصل جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ جس کا دل مطمئن ہے تو وہ خوش ہے، اس کو سکون حاصل ہے، اور جس کا دل مضطرب ہے، بے چین ہے، تو اس کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ چاہے اس کے سامنے آپ مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں، اس کے سامنے بہترین کھانوں کے ڈھیر لگا دیں، عالیشان بنگلے ہوں، عالیشان کوٹھیاں ہوں، اور بہت ساری جائیدادیں ہوں، بہت سا مال و دولت ہو، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اور خوشی کا تعلق وہ ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ اور دل کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جو آسمان سے چیزیں اتری ہیں، قرآن کریم ہے، نماز ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون اور اطمینان رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو لہذا جسم کی راحت کے جو سامان جو ہم نے دنیا کے اندر تیار کیے ہیں، بہترین بنگلے، بہترین گاڑیاں، جہاز، ایئر کنڈیشنڈ اور بہترین کھانے، یہ مختلف چیزیں، یہ جسم کو تو تقویت دے سکتے ہیں، جسم کو کچھ راحت کا سامان جسم کے لیے تو بن سکتے ہیں، لیکن دل کی جو خوشی ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، اس کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ جو دل کا سکون اور اطمینان اور راحت ہے اور اصل خوشی ہے، وہ تو اللہ پاک نے روحانی چیزوں کے اندر رکھی ہے۔ لہذا دلوں کا اطمینان اور سکون روحانی چیزوں سے ملے گا۔ اور یہ جو روحانی چیزیں ہیں، یہ کب نصیب ہوں گی؟ جب ہمارے دل دنیا کی مختلف قسم کی غلاظتوں سے اور مختلف قسم کے وائرسز سے پاک ہوں گے۔ دل کے اندر بھی تو وائرس آ جاتا ہے نا، دل کے اندر بھی مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور دلوں کی رنجش ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور اسی طریقے سے لالچ ہے، اور دنیا زیادہ کمانے کا لالچ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی، یہ چیزیں جب دل کے اندر ہوتی ہیں تو پھر دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، دل ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے، یہ وائرسز نہیں ہوتے، دل کی بیماریاں یہ نہیں ہوتی، تو پھر دل کے اندر اللہ رب العزت اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
یہ چیزیں ڈالتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنا نور اس دل کے اندر بھر دیتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے منور ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، ان کی محبت سے منور ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو پھر دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کی خوشی، دلوں کا چین، سکون وہ اللہ کی یاد میں ہے، تو تب یہ پھر دل کو سکون ملتا ہے، پھر وہ بندہ راحت محسوس کرتا ہے، پھر وہ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ خوشی جو ہے نا جی، یہ خوشی کوئی مادی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پیسوں سے حاصل ہوتی ہو، جو کہ دولت سے ملتی ہے اور جو کہ دنیا کی مختلف چیزوں سے ملتی ہے۔ ان چیزوں سے آپ مختلف اور بہت ساری چیزیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن جو خوشی ہے وہ نہیں خرید سکتے۔ خوشی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو خریدنے سے خریدی جا سکے، بلکہ خوشی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا نور جس دل کے اندر ہوگا، اور جو دل کی مختلف بیماریوں سے پاک صاف ہوگا، وائرسز سے پاک صاف ہوگا، دل کے جو وائرس ہیں، جو بیماریاں ہیں ان سے پاک ہوگا، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، غصے سے، ناراضگی سے، اور لالچ سے، ان چیزوں سے، جب دنیا کی محبت سے، ان چیزوں سے جب دل پاک ہوگا تو پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا نور جب آئے گا تو پھر اللہ پاک اس دل کو خوشی عطا فرمائیں گے، پھر اس دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ جب یہ سکون آتا ہے تو پھر خوشی آتی ہے۔ تو خوشی یہ دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی، جو کہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، جو کہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ بہت سارے مال و دولت اور پیسہ کے ہوتے ہوئے بھی یہ خوشی مل سکتی ہے اور ان چیزوں کے بغیر بھی مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور لیکن یہ کہ اس کا دل یہ جو غلط چیزیں ہیں ان غلط چیزوں سے، دل کی بیماریوں سے پاک ہے، اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی اور مخلوق کی محبت ہے اور نفرت نہیں ہے، کینہ، بغض، حسد نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، تو اس کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور ایک اور بندہ ہے جو کہ روکھی سوکھی کھا رہا ہے اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے اور اپنا گھر نہیں ہے، اپنی سواری نہیں ہے اور بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، یعنی بہت ساری اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر سمجھتے کہ شاید یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ بے سکون ہوگا، لیکن حالانکہ ہوتا یہ ہے بسا اوقات کہ وہ روکھی سوکھی کھا کر وہ بہت سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، جبکہ بہت زیادہ پیسے والے وہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی وہ سکون کی نیند نہیں سو رہے ہوتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سکون دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور خوشی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جو کہ پیسے اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو مل سکتا ہے جبکہ اس کا دل غلط چیزوں سے پاک ہو، جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس دنیاوی چیزیں اور مادی چیزیں نہیں ہیں تب بھی اس کو چین، سکون اور خوشی مل سکتا ہے اور اس کو اصل خوشی نصیب ہو سکتی ہے، اس کو چین اور سکون کی نیند آ سکتی ہے جبکہ اس کا دل ان مختلف قسم کی بیماریوں سے پاک ہو۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہمارے دل کے اندر سب کی محبت ہونی چاہیے، نفرت کسی کے متعلق نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو اور لالچ نہ ہو اور غصہ، ناراضگی نہ ہو۔ یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی اور دل ان چیزوں سے پاک صاف ہوگا تو اس پاکیزہ دل کے اندر پھر اللہ کا نور آئے گا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، پھر اس دل کے اندر نورانیت آئے گی، پھر یہ دل منور ہوگا، پھر جب یہ دل منور ہوگا تو پھر اس دل کو اللہ پاک سکون اور خوشی عطا فرمائیں گے۔ جب دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے
تو پھر پورے کا پورا انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ جو دماغ ہے نا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، پرسکون ہے، دل خوش ہے، تو دماغ بھی مختلف قسم کی سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پرسکون ہو کر وہ اپنے پورے جسم کو پھر پرسکون کر دیتا ہے، اور سکون کی نیند دلاتا ہے اور سکون مہیا کرتا ہے۔ اور جب دل پریشان ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی پریشان ہوتا ہے، مختلف سوچوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لہذا پھر وہ پورے جسم کو دماغ جو حرام مغز کے ذریعے سے جو ان کو پیغامات مہیا کرتا ہے دماغ، تو پھر وہ پورے جسم کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو لہذا اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو دلوں کا اطمینان اور خوشی ہے، اور اصل خوشی اور اصل سکون ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے، وہ ان دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اپنے دلوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد، عناد، دشمنی، نفرت اور لالچ، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تبدیلی باہر سے نہیں آتی کبھی بھی۔ جتنی مرضی حکومتیں چینج ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، تو تبدیلی جو ہے نا، یہ اندر سے ہر انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، پھر تبدیلی آتی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں، تو 22 کروڑ لوگ اپنے اندر اپنے دلوں کو چینج کریں، اپنے دلوں کو تبدیل کریں، پھر تبدیلی آئے گی۔ حکومتوں کے بدلنے سے، چہروں کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی تو ہم نے خود لانی ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، تو پھر تبدیلی آتی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم خود چینج ہونے کو تیار نہیں ہیں، صرف ہم کہتے ہیں کہ حکومت تبدیلی لے آئے، تو بھئی حکومت کیسے تبدیلی لے آئے گی؟ حکومت کیسے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان اور خوشی اور راحت پیدا کر دے گی؟ حکومت تو ہمیں مادی چیزیں کچھ مہیا کر دے گی، کوئی دنیاوی چیزیں مہیا کر دے گی، کوئی چیزوں کو سستا کر دے گی، کوئی ہماری سڑکیں بنا دے گی، پل بنا دے گی، ہماری نوکریاں دلوا دے گی، ہمیں اس طرح کی چیزیں حکومت کر دے گی۔ لیکن جو دلوں کا چین اور سکون اور اصل خوشی ہے، وہ حکومتیں نہیں دے سکتی۔ وہ تو ہمیں خود کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے اندر ہمیں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ تو لہذا ہم خود کو چینج کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، تو تبھی اصل تبدیلی آئے گی، اور تبھی ہمیں چین اور سکون اور خوشی ملے گی۔ تو پھر جب ہم سارے کے سارے ہم خود چینج ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک بھی آسمانوں سے اچھے فیصلے فرمائیں گے، اللہ پاک بھی آسمانوں سے ہمارے لیے اچھے حکمران بھیجیں گے، ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک پھر چیزوں کے نرخ جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ چیزوں کے بھاؤ تاؤ اور ہر چیز ریٹ اور نرخ ان کا اعلان کرتا ہے۔ یہ حکومتیں نہیں کرتی، ہمیں نظر آتا کہ شاید حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اوپر سے یہ فیصلے آتے ہیں۔ جس طرح کے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اسی طرح کے اوپر سے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو چینج کریں، اپنے اندر ہم تبدیلی پیدا کریں۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، انشاءاللہ العزیز حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں خود بھی اور ہم سارے کے سارے آج سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم خود کو چینج کریں گے۔ کسی کی نفرت دل کے اندر نہیں پالیں گے، اپنے دلوں کو نفرتوں سے آزاد کریں، تعصبات سے پاک کریں، چاہے وہ لسانی تعصب ہوں، اور چاہے وہ صوبائی ہوں، اور چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، ذات پات کے اعتبار سے ہو، اور اسی طریقے سے مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے ہو۔ یہ جتنے بھی تعصبات ہم نے پال رکھے ہیں، نفرتیں پال رکھی ہیں، اور ان سب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ کالے اور گورے کی جو نفرت ہے، یہ ختم کرنا ہوگی، اور اسی طرح زبان کی جو لسانی جو تعصبات ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور ذات پات کے تعصبات ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ تو نفرتوں کو ختم کریں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، چاہے وہ امریکہ والے ہوں، رشیا والے ہوں، آسٹریلیا والے، بلکہ ہندوستان والے، اور اسی طریقے سے اسرائیل والے بھی، ان سب کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں،
ہر انسان کی محبت دل میں پیدا کریں، نفرتوں کو نکال دیں، کافروں کی محبت بھی دل کے اندر پیدا کریں، اور دل میں محبت پیدا کریں، یا اللہ یہ کتنے پیارے پیارے خوبصورت لوگ ہیں، کیا یہ لوگ دوزخ میں جلیں گے؟ کیا یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ یا اللہ ان کو بھی کلمہ نصیب کریں، ان کو بھی یا اللہ آپ جنت عطا فرمائیں۔ تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں پیار سے، محبت سے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو ہم پیار اور محبت اور اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے ان کو ہم سمجھائیں، ان کی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ہم نے ان کو سمجھانا ہے، کوئی تانے نہیں دینے، تان و تشریح نہیں کرنا، ان کی انسلٹ کرنا مقصد نہ ہو۔ اگر ہم کسی کی انسلٹ کریں گے، ایسا لہجہ اختیار کریں گے، ایسی گفتگو کریں گے، یا کسی کے سامنے اس کی انسلٹ کریں گے، اس کے عیبوں کو بیان کریں گے، تو بجائے سدھرنے کے اور زیادہ بگاڑ کا ذریعہ بنے گی ہماری یہ بات۔ تو اگر ہم واقعی اس معاشرے میں سدھار چاہتے ہیں، بگاڑ نہیں چاہتے، تو پھر ہم ایسے طریقے سے، ایسے پیار محبت سے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، طریقے سے پیار محبت سے ہم اس کو بات سمجھائیں، طریقے پیار محبت سے اس کو اچھی باتوں کی طرف لے کے آئیں، نہ یہ کہ ہم تان و تشنیع کریں اور ہم اس کو ایسی باتیں کریں کہ جس سے اس کا دل دکھے۔ کسی کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، شفقت سے ہم نے چینج لے کے آنا ہے، معاشرے کے اندر چینج لے کے، اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں، اپنی ذات میں چینج لے کے آنا ہے، اپنے گھر والوں میں چینج لے کے آنا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر ہم نے چینج لے کے آنا ہے، تبدیلی لے کے آنی ہے۔ تو جب اس طریقے سے ہم محنت کریں گے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اور لوگوں کا بھلا دل کے اندر سوچتے ہوئے، اور لوگوں کی ہمدردی ہمارے دل کے اندر ہوگی، اس طریقے سے ہم بات کریں گے، اس طریقے سے محنت کریں گے، تو پھر چینج آئے گا، اور پھر بدلاؤ آئے گا، پھر ہمارا معاشرہ، یہ دنیا کا معاشرہ پھر جنت نظیر بنے گا، پھر یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔